السلام علیکم۔ تاریخ اسلام سے ایک سچا واقعہ، جسے جادو کرنا آتا ہے اس سے کیا چیز چلی جاتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک عورت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے تھوڑے ہی عرصے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کی خبر پا کر رونے لگی۔ میں نے اس سے پوچھا آخر کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھ میں اور میرے شوہر میں ہمیشہ ناچاکی رہا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ وہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ ایک بڑھیا سے میں نے یہ سب ذکر کیا۔ اس نے کہا جو میں کہوں وہ سب کرو، وہ خود بخود تیرے پاس آ جائے گا۔ جس پر میں تیار ہو گئی۔ وہ رات کے وقت 2 جانور جو کتوں جیسے تھے لے کر میرے پاس آئی۔ ایک پر وہ خود سوار ہوئی، دوسرے پر میں بیٹھ گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں ہم بابل پہنچ گئے۔ میں نے دیکھا 2 شخص ادھر لٹکے ہوئے ہیں اور لوہے میں جکڑے ہوئے ہیں۔ اس عورت نے مجھ سے کہا ان کے پاس جا اور ان سے کہہ کہ میں جادو سیکھنے آئی ہوں۔ میں نے ان سے کہا، انہوں نے کہا ہم آزمائش میں ہیں، تو جادو نہ سیکھ، اس کا سیکھنا کفر ہے۔ میں نے کہا میں تو سیکھوں گی۔ انہوں نے کہا اچھا، پھر جا اور اس تندور میں پیشاب کر کے چلی آ۔ میں گئی، ارادہ کیا، لیکن کچھ دہشت سی طاری ہوئی۔ میں واپس آ گئی اور کہا میں کر رہی ہوں۔ انہوں نے پوچھا کیا دیکھا؟ میں نے کہا کچھ نہیں۔ انہوں نے کہا تو غلط کہتی ہے، ابھی تو کچھ نہیں بگڑا، تیرا ایمان ثابت ہے، اب بھی لوٹ جا اور کفر نہ کر۔ میں نے کہا مجھے تو جادو سیکھنا ہے۔ انہوں نے کہا پھر جا اور اس تندور میں پیشاب کر رہا۔ میں پھر گئی، لیکن اب کی بار بھی دل نہ مانا، واپس آئی۔ پھر اسی طرح سوال جواب ہوئے۔ میں تیسری مرتبہ پھر تندور کے پاس گئی اور پیشاب کرنے کے لیے بیٹھ گئی۔ میں نے دیکھا کہ ایک گھڑ سوار نقاب ڈالے نکلا اور آسمان پر چڑھ گیا۔ واپس چلی آئی، ان سے ذکر کیا۔ انہوں نے کہا ہاں، آپ کی مرتبہ تو سچ کہتی ہے، وہ تیرا ایمان ہے جو تجھ سے نکل گیا۔ اب جا، چلی جا۔ میں آئی اور اس بڑھیا سے کہا، انہوں نے مجھے کچھ نہیں سکھایا۔ اس نے کہا بس تجھے کچھ آ گیا ہے، اب تو جو کہے گی ہو جائے گا۔ میں نے آزمائش کے لیے ایک دانہ گندم کا لیا، اسے زمین پر ڈال کر کہا اگ جا۔ وہ فوراً اگ گیا۔ میں نے کہا تجھ میں بال پیدا ہو جائیں، چنانچہ ہو گئے۔ میں نے کہا سوکھ جا، وہ بال سوکھ گئے۔ میں نے کہا الگ الگ دانہ ہو جا، وہ بھی ہو گیا۔ پھر میں نے کہا سوکھ جا، تو سوکھ گیا۔ پھر میں نے کہا آٹا بن جا، تو بن گیا۔ میں نے کہا روٹی پک جا، تو پک گئی۔ یہ دیکھتے ہی میرا دل نادم ہونے لگا۔ مجھے اپنے بے ایمان ہو جانے کا صدمہ ہونے لگا۔ قسم اللہ کی نہ میں نے اس جادو سے کوئی کام لیا، نہ کسی پر کیا۔ میں یوں ہی روتی رہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے آ گئی، لیکن افسوس، بدقسمتی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی نہ میں پا سکی۔ اب میں کیا کروں؟ اتنا کہہ کر چپ ہو گئی۔ سب کو اس پر ترس آنے لگا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس سوچ میں تھے کہ اسے کیا فتویٰ دیں۔ آخر بعض صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا اب اس کے سوا کیا ہو سکتا ہے کہ تم اس کام کو نہ کرو، توبہ استغفار کرو اور اپنے ماں باپ کی خدمت گزاری کرتی رہو۔ مفسرین کا کہنا ہے بابل میں لٹکے ہوئے دونوں شخص ہاروت اور ماروت تھے، دونوں فرشتے ہیں۔ ان کی آزمائش ہوئی اور انہوں نے آخرت کی سزا کی بجائے دنیا کی سزا پسند کی۔